بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد اور شریر کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ اللہ الصمد کا ایک خاص عمل ہے، اور یہ عمل مہینوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، لمحوں میں کام کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لمحوں میں وہ حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، رزق اور دولت کے لیے یہ انتہائی لاجواب عمل ہے، ملازمت کے لیے بھی بے مثال عمل ہے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے انتہائی بہترین اور لاجواب عمل ہے جو آپ کو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو پہلے اچھے طریقے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کو کرنا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ جو لوگ ویڈیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا پھر مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بتانے والی، سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل آپ نے ایک گلاس پانی کے اوپر کرنا ہے، اس کو لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، لیکن اس کا طریقہ سمجھ کر پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل کریں اور پھر دیکھیں قسمت کیسے بدلتی ہے۔ پہلے آپ وہ چیزیں سن لیں، سمجھ لیں جن کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمیں ہوتا ہے، ہمارے زندگی کے اندر جو مسئلہ بہت بڑا آتا ہے، وہ مسئلہ ہے قرض کا۔ ہم قرض لیتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض لینا تو آسان ہے، لیکن اس کو واپس لوٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے اخراجات ہوتے ہیں اور وسائل ہمارے بہت ہی زیادہ محدود ہوتے ہیں، تو اب انسان اپنے وسائل کے ساتھ اپنے اخراجات کو پورا کرے یا پھر قرض ادا کرے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جس کا قرض ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کا تقاضا کرنا بنتا بھی ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے، اور پھر ہمارے لیے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو قرض آپ کا لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، جتنا بھی ہے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے قرض کی ادائیگی کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں سے ہو گیا ہے۔ کاروبار میں پریشانی ہے، کاروبار فلاپ ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تو بہت اچھا تھا اور آسمان پہ تھا، اور ہر لحاظ سے ہم کامیاب ترین ایک کاروبار اور بزنس کر رہے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمارا کاروبار بالکل زیرو پہ آ چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے تو اخراجات، خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، اور ملازمین کو بھی بعض لوگ پھر اپنی دکانوں سے، کاروبار سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے۔ اس کو کریں گے تو یقین مانیں جو کاروبار آپ کا زیرو پہ چلا گیا ہے، بالکل بیٹھ گیا ہے، فلاپ ہو گیا ہے، وہ کاروبار بھی انشاءاللہ تعالی کھڑا ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ ترقی پذیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو نئے کاروبار کو منافع بخش بنانے کے لیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے، ظاہر ہے جو بھی کاروبار کر رہا ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ میرا کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ تو اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے ترقی چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ چھوڑ کر مت جائیے گا، اس کو ضرور کیجیے گا۔ اور ایک چیز کاروباری حضرات کے لیے میں ضرور ریکمینڈ کروں گا، آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ آپ کی جتنی بھی آمدن ہے اس میں سے آپ صدقہ ضرور نکالا کریں۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر نکال دیا کریں، یا ہفتے کی بنیاد کے اوپر، یا پھر آپ ماہانہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ یوں کہیں کہ جیسے کھانا ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اسی طرح آپ صدقے کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے صدقہ نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کے بغیر میں نے دوسرا
اچھا کام کوئی بھی نہیں کرنا۔ تو آپ نے صدقہ ضرور نکالنا ہے۔ اس کو آپ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں میں آپ کو کہتا، آپ کوئی بھی کسی بھی اماؤنٹ میں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں روزانہ، کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میری جتنی آمدن ہے میں اس میں سے 10%، 5%، 1% ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ یقین مانیں یہ صدقے کو اگر آپ اپنے کاروبار کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا کاروبار اتنا بڑھے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنا زیادہ کاروبار کیسے ہو گیا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو وہ خالص صدقہ کی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو صدقے کو آپ ضرور اپنے کاروبار کا حصہ بنائیں اور پھر دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ نوجوان جو تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں آ چکی ہیں، بڑا لمبا چوڑا خرچہ تعلیم کے اوپر بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملازمت نہیں مل رہی، تو وہ نوجوان یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ ان کی ڈگری قابلیت کے مطابق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے لیے ایک اچھی ملازمت کا انتظام ہو جائے گا۔ مالا مال ہونا ہے، رزق میں برکت، رزق میں وسعت، تو پھر یہ عمل تو آپ کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں جن کے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہے تو ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، وہ بھی اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اچھے بڑے گھر کا اللہ رب العزت کی طرف سے سبب لگ جائے گا اور ان کے لیے اچھے گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ رشتوں میں رکاوٹ ہے یا رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کامیابی کسی بھی کام کے اندر، جائز اور حلال کام کے اندر آپ کامیابی چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کہ انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے۔ غرض ہے کہ آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس سے کامیابی ہو جائے گی۔ چلیے عمل کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی آپ ضرور کیا کریں۔ نماز کے بغیر وظائف کی وہ تاثیر رکھتے ہی نہیں ہیں جو ان کی تاثیر ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تو بنیاد ہے ہر چیز کی۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر وظائف بھی کوئی تاثیر نہیں رکھیں گے ہمارے لیے۔ ہم پھر گلہ کریں گے جی ہم نے وظیفے تو بہت کیے ہیں لیکن ہمیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے، باوضو آپ نے ہو جانا ہے، ایک وقت آپ نے مقرر کر لینا اپنے لیے، رات کا وقت مقرر کر لیں یا کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک وقت مقرر کریں اور ایک گلاس پانی آپ نے لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے یا پھر کوئی بھی مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے تعوذ، تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 دفعہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 111 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام اور اللہ رب العزت کی یہ مبارک صفت اور سورۃ الاخلاص کا ایک مبارک حصہ، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور جیسے اللہ بے نیاز ہے آپ کو بھی اللہ رب العزت اتنا عطا فرما دے گی کہ آپ بھی دنیا سے یا اپنی حاجات سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور یوں ہی اللہ کے خزانوں سے وہ ضروریات آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ نے 111 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں پھر آپ نے اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا ہے اور اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ تو 111 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیے، دعا کیجئے خوب رو کر گڑ گڑا کر، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ وہ جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دم کرنا۔ آپ نے دم کرنا ہے اور پھر اس پانی کو خود پی لیں، گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں آپ ان کو بھی پلا دیں، خود بھی پی لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو جب آپ شروع کریں گے آپ پہلے دن ہی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ اس کی تاثیر کو ضرور دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کا کامل ہونا ضروری ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پھر ہی یہ کام
آتے ہیں اور پھر ہی وظائف کے ہم نتائج دیکھتے ہیں۔ یقین مانیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی وظیفے تو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا وہ یقین کامل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے ایک دن ہی وظیفہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک دن میں ہی وہ کچھ نواز دیا جو دوسرے لوگوں کو مہینوں یا پھر سالوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا نہیں ہوا تھا۔ تو بات کس چیز کی ہے؟ بات یقین کامل کی ہے۔ یقین کامل ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے اور ایک لمحے میں مل جاتا ہے، سیکنڈوں میں مل جاتا ہے۔ یقین کامل نہیں ہوتا تو پوری زندگی بھی آپ لگے رہے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ نے یہ وظیفہ یا کوئی بھی آپ عمل، کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کو یقین کامل کے ساتھ ہمیشہ کیا کریں، پھر ہی اس کی تاثیر حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، کبھی بھی کسی کو دکھ مت پہنچائیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔